بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز کے تعلق سے بہت ہی اہم مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ بہت سارے لوگ نہ نماز کے شرائط جانتے ہیں، نہ نماز کے فرائض جانتے ہیں اور نہ نماز کے واجبات جانتے ہیں، جس وجہ سے انہیں اس کا علم نہیں ہوتا کہ نماز کے اندر کون سی چیز ضروری ہے، کون سی چیز کرنا ضروری ہے۔ اگر کون سی چیز چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، اگر کون سی چیز چھوٹ جائے اور سجدہ سہو نہ کرے تب بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا اس کا علم نہیں ہوتا۔ اگر آج آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے نماز کے تعلق سے آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو محترم حضرات، آج ہم آپ کو نماز کے 3 چیزیں بتلانے والے ہیں: نماز کے شرائط، نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات۔ شرائط کسے کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جب پائی جائے گی تو ہم نماز کے اندر داخل ہو سکیں گے۔ شرائط نماز کے اندر 7 شرائط ہے، تو جب 7 شرائط ہمارے اندر پائی جائیں گی تو ہم نماز شروع کر سکیں گے، نماز اسٹارٹ کر سکیں گے۔ اگر 7 شرائط میں سے ایک بھی شرط اگر نہیں پائی جائیں گی تو ہماری نماز شروع نہیں ہو سکے گی، ہمیں وہ شرط پوری کرنا ہوگی۔ تو نماز کے اندر 7 شرائط ہے۔ سب سے پہلے ہم نماز کے شرائط لیں گے۔ شرائط جو نماز کے باہر ہے اور وہ 7 ہے اور 7 کا ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے جو نماز کی شرط ہے، نمبر 1، جگہ کا پاک ہونا، یعنی ہم جس جگہ، جس مصلی پر، جس کپڑے پر، جہاں پہ بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا، جو کپڑے پہن کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں ان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، بدن کا پاک ہونا، تمام ناپاکی سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، سطر کا چھپانا، مرد کا سطر ناف سے گھٹنوں تک کا ہے اور عورتوں کا سطر سوائے چہرے، دونوں ہاتھ اور دونوں پیروں کے علاوہ پورا کا پورا جسم عورت کا سطر میں شامل ہوتا ہے۔ تو نمبر 4، سطر کا چھپانا یہ شرط ہے۔ نمبر 5، وقت کا ہونا، نماز کے وقت کا ہونا، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ عشاء کا وقت 7:30 بجے شروع ہو رہا ہے، تو 7:30 کے بعد عشاء کی نماز پڑھی جائے گی، لیکن اگر کسی نے 7 بجے عشاء کی نماز پڑھ لی یا 7:15 بجے عشاء کی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی عشاء کا وقت شروع ہی نہیں ہوا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز کا وقت ہونا یہ 6ٹھی شرط ہے، بلکہ 5ویں شرط ہے۔ 6ٹھی شرط یہ ہے قبلہ رخ ہونا، مسجد حرام کی طرف رخ کرنا، بیت اللہ کی طرف رخ کرنا یہ بھی شرط ہے۔ نمبر 7، نیت کرنا یہ بھی شرط ہے۔ تو یہ 7 شرائط ہے جو نماز میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس میں سے ایک بھی چھوٹ جائے گی تو نماز ہماری شروع نہیں ہوگی۔ اب یہ 7 شرائط ہم نے پوری کر لی، اب ہم نماز کی اسٹارٹنگ کر رہے ہیں، اب نماز میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ تو نماز کے اندر 6 فرائض ہیں۔ اب فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض اسے کہتے ہیں کہ اگر نماز میں 6 فرائض میں سے ایک بھی فرض چھوٹ گیا، چاہے غلطی سے ہو یا عمدن ہو، یعنی جان بوجھ کر ہو، 6 فرائض میں سے ایک بھی فرض چھوٹ گیا تو نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز دوبارہ شروع کرنا ضروری ہوتی ہے۔ تو وہ نماز کے 6 فرائض ہیں، ہم یہ بھی یاد کر لیں، اگر ہو سکے تو اس کو ہم لکھ کر رکھیں، نوٹ کر کے رکھیں، کیونکہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ نماز کے 7 شرائط ہیں اور 6 فرائض ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے نماز کے جو 6 فرائض ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ، یعنی جو پہلی تکبیر ہے اللہ اکبر کہنا، یہ فرض ہے، اور جو باقی کی تکبیریں ہیں، یعنی رکوع کی تسبیح ہے، رکوع کی تکبیر ہے، سجدے کی تکبیر ہے، یہ باقی کی تمام تکبیرات سنت ہے، لیکن جو پہلی تکبیر ہے جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں وہ تکبیر کہنا فرض ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، امام رکوع میں چلے جاتے ہیں، جلدی جلدی بھاگتے آتے ہیں اور فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں، یعنی کچھ لوگ تو اللہ اکبر بھی نہیں کہتے ہیں۔ جو پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ ہے وہ تکبیر کہنا فرض ہے، اگر کسی کی تکبیر تحریمہ چھوٹ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے یاد رکھیں تکبیر تحریمہ شرط فرض ہے، نمبر 1۔
नंबर 2 क़ियाम करना, क़ियाम यानी खड़े होना। खड़े होना ये भी फ़र्ज़ है। अब बहुत सारे लोगों को देखा जाता है, हल्का सा मामूली सा अगर उज़्र हो, यानी पैर में दर्द हो या कुछ हो, तो बैठ कर नमाज़ पढ़ते हैं। जिसे शरीयत ने उज़्र कहा है, अगर वो है तो नमाज बैठकर दुरुस्त होगी। लेकिन अगर कोई मजबूरी नहीं है, कोई शरई उज़्र नहीं है, लेकिन फिर भी कुर्सी पर या ज़मीन पर बैठकर नमाज पढ़ेगा, तो उसका क़ियाम छूट जाएगा, यानी खड़े रहना छूट जाएगा। और खड़े रहना फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ छूट गया तो नमाज नहीं होगी। तो दूसरा फ़र्ज़ हम याद रखें, क़ियाम करना यानी खड़े रहना है। तीसरा फ़र्ज़ कुरान पाक का पढ़ना, कुरान मजीद का पढ़ना। नमाज के अंदर कुरान पाक का पढ़ना ये फ़र्ज़ है। चौथा फ़र्ज़ रुकू करना। पांचवा फ़र्ज़ एक रकात में 2 सजदे करना। अगर कोई एक सजदा कर लेगा नमाज नहीं होगी, इसलिए 2 सजदे करना हर रकात में फ़र्ज़ है। नंबर 6 कायदाए अखीरा करना। कायदा अखीरा यानी जो भी हम नमाज पढ़ रहे हैं उसके आखिरी रकात में जो बैठा जाता है वो बैठना फ़र्ज़ है। मिसाल के तौर पे हम ज़ोहर की 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़ रहे हैं, तो शुरू की 2 रकात के बाद जो बैठा जाता है उसे कायदा ऊला कहते हैं, वो वाजिब है। और दूसरा कायदा अखीरा जिसे कहते हैं, 4 रकात के बाद जो बैठा जाता है, अत्तहियात, दरूद शरीफ, दुआए मासूरा, उसके बाद दोनों सलाम फेरे जाते हैं, तो वो कायदा करना जिसे कायदा अखीरा कहते हैं वो फ़र्ज़ है। तो ये नमाज के अंदर 6 फ़राइज़ है, हम इसको भी नोट कर ले, याद कर ले। अब आइए वाजिबात की तरफ हम चलते हैं। नमाज के अंदर कुल 14 वाजिबात है। अब शराइत का इल्म तो हमें हो गया। शराइत उसे कहते हैं कि अगर एक भी शर्त नहीं पाई जाएंगी तो हम नमाज में दाखिल नहीं हो पाएंगे। फ़राइज़ उसे कहते हैं, नमाज में दाखिल होने के बाद एक भी फ़र्ज़ अगर छूट गया तो नमाज नहीं होगी, दोबारा नमाज पढ़ना पड़ेगी। अब वाजिबात किसे कहते हैं? तो वाजिबात उनको कहते हैं कि 14 वाजिबात में से अगर कोई वाजिब छूट जाए तो आखिरी रकात में सजदे सहव के ज़रिए से हम उस कमी को पूरी कर सकते हैं और नमाज को मुकम्मल कर सकते हैं। यानी कोई वाजिब छूट जाए तो आखिरी रकात में सजदे सहव के ज़रिए से हम नमाज मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये कुल 14 वाजिबात है। आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में कुरान पाक का पढ़ना वाजिब है। फ़र्ज़ की पहली और दूसरी रकात में कुरान पाक का पढ़ना वाजिब है। तीसरी और चौथी रकात में कुरान का पढ़ना फ़र्ज़ नमाज में वाजिब नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई ईशा की नमाज फ़र्ज़ पढ़ रहा है तो उसको पहली रकात में भी क़िरात करना फ़र्ज़ वाजिब है, दूसरी में भी क़िरात करना यानी कुरान पाक का पढ़ना वाजिब है, लेकिन तीसरी में और चौथी में वाजिब नहीं है बल्कि सुन्नत है। अगर कोई सूरह फातिहा पढ़े तो भी ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो भी ठीक है, उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। तो नंबर 1, फ़र्ज़ की पहली और दूसरी रकात में कुरान पाक का पढ़ना वाजिब है। नंबर 2, नमाज की तीसरी और चौथी रकात के अलावा यानी पहली और दूसरी रकात में और सुन्नत हो, वाजिब हो या नफल नमाज हो, हर रकात में सूरह फातिहा का पढ़ना ये भी वाजिब है। फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी के अलावा तमाम नमाजों में, तमाम रकातों में सूरह फातिहा का पढ़ना ये भी वाजिब है। नंबर 3, फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों और बाकी सुन्नत, नवाफिल, वाजिबात जितनी भी नमाजें हैं उनमें सूरह फातिहा के बाद कोई ना कोई सूरत पढ़ना ये भी वाजिब है। अगर छोटी आयतें हैं तो 3 आयतें पढ़ना पड़ेगी, और अगर बड़ी आयत है तो कम से कम 1 आयत पढ़ना पड़ेगी, ये वाजिब है। सूरह फातिहा के बाद कोई ना कोई सूरत पढ़ना। नंबर 4, सूरह फातिहा को मुक़द्दम रखना, यानी मिसाल के तौर पे हम ज़ोहर की सुन्नत पढ़ रहे हैं तो पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे और फिर बाद में कोई सूरत पढ़ेंगे। अगर किसी ने पहले कोई और सूरत पढ़ लिया और फिर बाद में सूरह फातिहा पढ़ लिया तो उसे सजदे सहव करना पड़ेगा, क्योंकि सूरह फातिहा पहले पढ़ना ये वाजिब है। नंबर 5, क़िरात, रुकू और सजदों में तरतीब यानी स्टेप बाय स्टेप इसको कायम करना। पहले क़िरात, फिर रुकू, फिर सजदे, ये तरतीब कायम करना ये भी वाजिब है। नंबर 6, कौमे के अंदर भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। देखने में आता है, मुशाहदे की बात है कि रुकू से उठने के बाद बहुत सारे लोग सीधा खड़ा नहीं होते, हल्का सा कुछ सेकंड खड़े नहीं होते और फ़ौरन सजदे में चले जाते हैं। इस वजह से
ان کا قومہ چھوٹ جاتا ہے، اور قومہ اگر کسی کا چھوٹ گیا تو اس کا واجب چھوٹ گیا، اور اگر کسی کا واجب چھوٹ گیا اسے سجدہ سہو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، بہت سارے لوگ قومہ نہیں کرتے اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا واجب چھوٹ گیا، اور جب انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا واجب چھوٹ گیا تو وہ سجدہ سہو نہیں کرتے، اور جب سجدہ سہو وہ نہیں کرتے تو ان کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے قومہ صحیح سے کرنے کی کوشش کریں۔ قومہ یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا ہلکا سا چند سیکنڈ کھڑے رہنا، اسے قومہ کہتے ہیں، بعد میں سجدے میں جائیں۔ نمبر 7، جلسہ کرنا۔ جلسہ یعنی ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے چند سیکنڈ بیٹھے رہنا، اسے جلسہ کہتے ہیں۔ یہ بھی بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کا واجب چھوٹ جاتا ہے، اور جب واجب چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، اور جب سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، نماز دہرانا پڑتی ہے۔ اس لیے جلسہ کرنا یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 8، تعدیل ارکان یعنی اطمینان سے نماز پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ رکوع اطمینان سے کیا جائے، سجدہ اطمینان سے کیا جائے، قومہ ہے، جلسہ، یہ تمام چیزیں اطمینان سے کرنا یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 9، قاعدہ اولیٰ، 3 یا 4 رکعت والی نماز میں قاعدہ اولیٰ کرنا یہ واجب ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں تو مغرب کی نماز میں جو 2 رکعت کے بعد بیٹھا جاتا ہے اسے قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں، اور 2 رکعت کے بعد بیٹھنا یہ واجب ہے۔ بہت سارے حضرات سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کہ میں 4 رکعت نماز پڑھ رہا تھا، 2 رکعت کے بعد مجھے بیٹھنا تھا تشہد کے لیے، اتحیات کے لیے، تو میں بیٹھنا بھول گیا، تو اب کیا کریں؟ تو مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی قاعدہ اولیٰ بھول گیا یعنی دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا بھول جائے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے، تو اسے اگر رکوع سے پہلے یاد آ جائے کہ مجھے قاعدے میں بیٹھنا تھا لیکن میں نہیں بیٹھ پایا، رکوع سے پہلے اگر کسی کو یاد آ جائے تو وہ اگر قیام میں بھی ہے تو فوراً واپس آ جائے اور تشہد میں بیٹھ جائے۔ لیکن اگر کسی کو رکوع تک یاد نہیں آیا، سجدے وغیرہ اس نے مکمل کر لیے، تو اب وہ آخری رکعت میں اتحیات پڑھے گا، ایک سلام پھیرے گا، 2 سجدے کرے گا، اور پھر نماز اتحیات درود شریف دعائے معصورہ پڑھ کے نماز مکمل کر دے گا۔ تو قاعدہ اولیٰ کرنا یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 10، دونوں قعدوں میں اتحیات پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی 3 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے تو پہلے قاعدے میں بھی تشہد کا پڑھنا واجب ہے، دوسرے قاعدے میں بھی تشہد یعنی اتحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 11، امام کو فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین اور رمضان المبارک میں، تراویح میں اور وتر کی نماز میں قراءت کو جہرن کرنا یہ واجب ہے، یعنی آواز سے پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی آہستہ پڑھے یعنی سرن پڑھے، ان نمازوں میں قراءت سرن کرے، جیسے مغرب کی نماز میں کسی نے آہستہ سے قراءت کی یعنی سرن نماز پڑھائی تو اس پہ سجدہ سہو واجب ہوگا، کیونکہ اس نے ایک واجب کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ظہر میں یا عصر میں جو نماز سرن پڑھی جاتی ہے اس میں قراءت جہرن کرے یعنی آواز سے قراءت کرے ظہر یا عصر میں، تو اس پہ بھی سجدہ سہو واجب ہوگا، کیونکہ اس نے واجب کو ترک کیا ہے۔ ظہر اور عصر میں خاموشی میں نماز پڑھانا تھا یعنی سرن نماز پڑھانا تھی تو اس نے آواز سے نماز پڑھائی، اور جن نمازوں میں آواز سے نماز پڑھانا تھی اگر اس میں وہ خاموشی سے یعنی سرن نماز پڑھائے گا تو اس پر بھی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ نمبر 12، لفظ سلام سے نماز کو مکمل کرنا، یعنی سلام کے ذریعے سے نماز کو مکمل کرنا یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 13، نماز جو وتر کی نماز ہے اس میں اللہ اکبر کہنا، 3 رکعت کے بعد دعائے قنوت کے لیے جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہ کہنا بھی واجب ہے۔ اگر کوئی اللہ اکبر یعنی تکبیر کہنا بھول جائے وتر کی نماز میں، دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر کہنا بھول جائے اور نہ اللہ اکبر کہا نہ دعائے قنوت پڑھی، ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا اور پھر بعد میں اس کو یاد آ جائے، تو اسے چاہیے کہ آخری رکعت میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ دعائے قنوت کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ بھی واجب ہے۔ 14 نمبر، دونوں عیدین میں 6 زائد تکبیرات کا کہنا یہ بھی واجب ہے۔ تو یہ نماز کے شرائط، نماز کے فرائض
اور نماز کے واجبات تھے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اور اللہ پاک سے امید ہے اور یقین ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام چیزوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے بھی امید ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو یاد کریں گے اور اس کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔